أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ سے جزاک اللہ. تھوڑی طرف مناظر کرا ہوتی ہے. جی مفتی وقار الزمان صاحب، میرا نام تمہارے پاس آ چکا ہے، شرطوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کا معین مناظر کون ہے؟ معین مناظر ایک مفتی محمود جلال شاہ صاحب ہیں، لکھ لیں. ایک مولانا سعید احمد سعیدی صاحب ہیں. ہماری طرف سے مفتی عمران باروی صاحب، یہ ہمارے صدر مناظر ہوں گے. یہ میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں محمد عمران باروی. جی ہماری طرف سے جو ہے نا جو لکھ لینا ہے نا وہ مولانا اسحاق صاحب گرچانی صاحب ہے، اور معین مناظر جو ہے نا مفتی عطا اللہ، اور صدر مناظر ہمارا جو اگر یہ مولانا عبدالصمد صاحب ہے، یہ صدر مناظر ہماری طرف سے یہ ہوگا. ٹھیک ہے صحیح. تو پہلی آپ شرائط سنا لینا جو جس پر دستخط ہو چکا. مناظر مولانا محمد اسحاق صاحب، صدر مناظر مولانا عبدالصمد صاحب. جی شرط ہے بخیر. یہ شرط آپ ایک دفعہ سنا لینا، شرط سناؤ نا جس پر دستخط ہو چکے. خیر بیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. میں بندہ ناصر محمد عمران باروی سب تو پہلے تو سردار الحاج حاجی رحیم بخش خان صاحب جیسا مشہور ہیں، انہوں مہربانی فرمائیے ایک شرعی مسئلہ دے واسطے جمع فرمائے. ساڈا انہاں میزبانی دا اہتمام کیتا ہے، اساں انہاں دے بالکل مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں کو جزائے خیر عطا فرماوے. انشاءاللہ اساں امید کرے نے بہت محبت بھرے انداز وچ یہ مسئلہ واضح تھی ویسی. میرے دوستاں دے دل وچ کوئی شبہ ہو سی انشاءاللہ وہ دور تھی ویسی. مناظرے دے جڑے شرائط رکھے گئے ہیں ذرا آپ توجہ نہ لو سماج فرما گنو. شرط نمبر 1، حوالہ معتبر مستند کتب سے ہوگا، نیز مسلمات عند الخصم سے بھی ہو. شرط نمبر 2، موضوع سے ہٹ کر گفتگو شکست تصور ہوگی. شرط نمبر 3، غیر مہذب الفاظ سے گریز کیا جائے گا. شرط نمبر 4، ویڈیو مناظرہ کی ثالثی کا کردار ادا کرے گی. شرط نمبر 5، دورانیہ تقریر 8 منٹ ہوگی. شرط نمبر 6، مناظرہ مابین علماء بریلوی و دیوبندی ہوگا. شرط نمبر 7، مناظر کے علاوہ کسی اور کو بولنے کی اجازت نہ ہوگی. شرط نمبر 8، وقت مقررہ پر نہ پہنچنا بلا عذر معقول شکست تصور ہوگی.
شرط نمبر 9، دونوں طرف سے فریقین کی تعداد 10 افراد پر مشتمل ہوگی۔ شرط نمبر 10، مناظرہ سے پہلے تشہیر کی اجازت نہ ہوگی۔ شرط نمبر 11، مناظرہ شروع کرنے سے پہلے محل نزاع متعین کیا جائے گا، یعنی دیوبندی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہ مانگی جائے، جبکہ بریلوی عالم یہ ثابت کرے گا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے۔ دونوں حکم شرعی ثابت کریں گے۔ شرط نمبر 12، جنازہ کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا۔ شرط نمبر 13، اہل سنت حنفی بریلوی کی جانب سے مناظر ہوں گے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار الزمان صاحب، اور معاونین ان کی ثواب دید پر ہوں گے۔ شرط نمبر 14، مناظرہ بروز سوموار 1 مارچ 2021 کو ہوگا۔ اللہ دے فضل نال اج اساں حاضر ہیں۔ اردو جی اردو تو اب میں مناظرین اور جو دوست آئے ہوئے ہیں ان سے عرض کروں گا کہ گفتگو کا انداز بڑا محبت بھرا ہو، کیونکہ مقصود کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ پیار محبت سے بات سنیں گے بھی صحیح، کریں گے بھی صحیح۔ تو اب جو مناظر صاحبان ہیں وہ آپس میں ذرا محل نزاع متعین فرمانے۔ اس میں مناظرے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں گفتگو کروں گا، یہ جو آپ نے شرط نمبر 9 پڑھی ہے، دونوں طرف سے فریقین کی تعداد 10 افراد پر مشتمل ہوگی۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 آدمی تک دین پہنچانا؟ یا کوئی بھی مسئلہ شرعی مسئلہ ہو، یہ 10 یہ تو مناظرے کے بعد کی بات ہے نا۔ آپ جو قید لگا رہے ہیں نا، 10 کی قید لگا، جتنے آدمی ہیں، جتنے لوگ اچھا مسئلہ خیر کریں گے، ہے بس ٹھیک، وہ ثواب دل کے مطابق ہوگا نا۔ بس ٹھیک ہے، آ چکے ہیں جتنے، خیر ہے، اس پر لڑنے کی حاجت نہیں، 10 بس ٹھیک جی۔ اور جو محل نزاع ہے نا، ہمارا جھگڑا مطلق اس طرح ہے، ایک منٹ آپ ایک منٹ صبر، آپ صدر ہیں نا، صدر مناظر، صدر مناظر کون ہے؟ پھر صدر مناظر بولے نا، آپ معاون ہیں نا، آپ صدر بولے، جو صدر ہے وہ گفتگو، میرے صدر نے گفتگو کی، آپ کے صدر مناظر ہیں وہ گفتگو فرمائیں، اور محل نزاع ہم متعین کریں گے، مناظر کا کام ہوتا ہے جی۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، لیکن مناظر فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے 4 نمبر پہ کہ ویڈیو مناظرہ کی ثالثی کا کردار ادا کرے گی، اس کا کیا مقصد؟ ان شرطوں پر آپ کی طرف سے دستخط ہو چکے ہیں، ان شرطوں پر کوئی بات کہ آپ حقدار مجاز نہیں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض تھا دستخط نہ کرتے، آپ کے دستخط ہو چکے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، اب اس دستخط کرنے کے بعد کسی کو اس پر بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اور کوئی بات کرنے کرے نہیں تو مناظر صاحب کہیں میرے ساتھ محل نزاع متعین کرے۔ صدر مناظر کو جواب جو ہے وہ صدر مناظر دے گا، مناظر کا کام۔ یہ اس لیے کہ آپ بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ یعنی اپنے دستخط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ جب دستخط ہو چکے ہیں تو بس مناظر کو اجازت دے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنا ہے ٹھیک ہے، نہیں ٹائم ضائع ہو رہا ہے تو ہم محل نظام۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ کس طرف سے ہے؟ فریقین دونوں کے متفقہ آدمی ہیں یا ایک جانب کی طرف سے یہ متعین کیا گیا؟ ایک جانب سے ہوں یا دو جانب سے ہیں۔ آپ ہم نے اپنا اہتمام کیا تھا، تم کرتے تو ہماری طرف سے منع نہیں۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے نہیں، اس میں ہم نے لکھا ہے کہ ویڈیو ثالث کی کردار ادا کرے گی، تم نے دستخط بھی کیا ہے، اب تم ویڈیو لے آؤ، 10 لے آؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہماری یہ ویڈیو ہے، آپ چاہیں گے ہم آپ کو بھی دے دیں گے۔ ریکارڈنگ کے اندر تو کمی بیشی کر سکتے ہیں، آپ کو ہم مکمل ریکارڈنگ دیں گے، آپ اپنا بندہ بھی بلوا سکتے ہیں، بلوا لیں، آپ خود کر لیں، کمی بیش ہو سکتے ہیں، آپ انتظام کر لیں۔ لیں۔ کے پاس موبائل بھی ہیں، آپ ان پر ریکارڈ کر لیں، آپ کے ساتھ اپنے بندے ہیں موبائل والے، ان پر ریکارڈ کر لیں۔ جی جی، آپ اپنا دعویٰ بتائیں۔
نہیں جی، پہلے نزا محل نزا، آپ دعویٰ بتائیں. اور پہلے اس سے یہ تعین کر لیں کہ کون آدمی جو ہے نا وقت کا تعین کرے. یہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دونوں کی گھڑیاں ٹھیک برابر. نہیں اسد واقع ڈس نہیں اسوا کے ویڈیو کردار ہم نے بتایا، ادھر لکھا ہے. وہ اصل میں ہم نے اس کا سمجھا. تو اس کا کرو، آپ کر لیں، مسئلہ نہیں ہے. نہیں اس کا بھی کرو، کوئی ایک ہی مسئلہ ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ ہو رہا ہے اس میں. کٹے کمٹے لوگ بھی ہیں. اتنے لوگ جمع ہے. نکلو نظام بتائیں. جی بسم اللہ، اپنا دعویٰ بتائیں. بسم اللہ. خیر بھائی کہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں. بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اصل سرے کی وجہ گال کرے اردو میں مہربانی کرو. میں اردو میں سب نہیں، اس طرح ہے، ہم پشتو زبان ہے ہمارا، سرائکی میں ہمیں مشکل ہوگا، سمجھ صحیح نہیں آئے گی. اردو میں بات کرو. ہمارا جو ہے نا یہ بالکل کٹر دیہات ہے، یہ اردو یہ نہیں سمجھتے. کٹر دیہات. نہیں تو میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے نا. نہیں بھائی ہم تو ان کو سمجھانا. ان کو اردو سمجھ آئے گی. آج کل اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، اردو صحیح سمجھ آتی سب. اردو میں فائدہ زیادہ ہوگا، اردو میں فائدہ زیادہ ہوگا. سرائکی پٹھان جتنے سب کو سمجھ آئے گا. اردو ٹھیک ہے، اردو سارے سمجھ رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. چلو آپ اردو میں کرنا، ہم کریں. نہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی لفظ خفی نہ رہ جائے، اچھی طرح سمجھ آئے. بات یہ ہے نا جی آپ مہربانی فرمائیں. ہم سرائکی والے ہیں، سیدھی بات ہے. وہ تو پھر ہم پشتو والے ہیں، پشتو شروع کریں گے پھر نہ سرائکی کی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا. یہ ہے نا کہ اگر آپ کا علاقہ ہوتا تو ٹھیک، آپ کی پشتو ہوتی. نہیں تو ہمارا سرائکی کا مہربانی کریں، اب ٹائم ضائع ہوگا. اردو عام ہے، قومی زبان بھی ہے، ہر قوم کو سمجھ آئے گی. جو بحث ہوگی علمی بحث ہے، سارے استفادہ کر سکیں گے. ہمارا علاقہ جو ہے نا بالکل آپ یہ مناظرہ پورے پاکستان میں جائے گا، سارے اس سے استفادہ کریں گے، انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. علاقے والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. علاقے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اردو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نے بات اردو میں کی بات اردو میں کی، سمجھ کیسے نہیں آ رہی؟ گزارش سنو. اتنا ایسا جرے کٹھے تھے ہیں، پھر آپ کو میں اردو میں بات بتاؤں گا، جو ان کو بتانی ہے وہ بتا دیتا ہوں. ابھی مناظرہ نہیں شروع، بات جو ہے نا وہ کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، کر لو. اتنا حضرت سارے آنے کا مقصد، اتنا سارے جمع تھی وہاں دا مقصد وہ میں تو سارے اپنے بھرامے کو دس دے وہاں. اے حضرات علماء بھی سن گئے، اے سارا طالب علم بیٹھے یہ تھیں پڑھیں دے ای مسجد تو سیٹ تے معمولی تھی جی جی ای طالب علم کو مفتی فاروق حسن صاحب میں نہیں جانتا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں نے فرمایا کہ سارے کولو یہ مروجہ جری بعد الجنازہ دعا ہے جی کہ حضور کے جنہیں ایسا دعا منگتے ہیں کہ جنازہ سارے سامنے ہوں دے، جنازہ پڑھ 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیر کریں، امام باہے ویندے ان جنازے دو کنڈ کر کریں، مقتدیاں دو منہ کر کریں، اور مقتدی بھی سارے باہے ویندے، اور ان دے بعد پھر 3 دفعہ کل شریف 3 دفعہ درود شریف پڑھ کریں، وہ امام دے مل کریں. وعدہ بھئی جرا کچھ پڑھے سے سنے سے مولوی صاحب تیرے مل کیتے سے مول سے باتیں قبل تو ان دے بعد پیچھے مولوی صاحب 3 دفعہ دعا مانگ دے، 3 دفعہ دعا مانگ کریں، ولا جنازہ چاہ کریں. ان دے بعد دعویٰ نہیں ہے، نہیں وہ تو باتیں کر مجھے رہا ہے. درد نہ کر میرا تو میری بات. کہ بھئی این دے متعلق میں تو کو اے مروجہ جرا دعا ہے، این دے متعلق تو کو میں 11 حدیثاں لکھ سا. ہن اساں صرف اور صرف سفر کی سے وہ 11 حدیثاں دیکھن دی خاطر کہ
کہ سونے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا ہوئے تے بلا اندے بعد جنازہ سامنے ہوئے سونا پاک 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرے اور اندے بعد پھر سونا پاک میٹھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھیا ہوئے اور صحابہ نے والا 3 دفعہ قل شریف پڑھیا ہوئے ول اندے بعد صحابہ نے نبی سے دے ملک کیتا ہوئے نبی سے فرمایا ہوئے قبل تو ول نبی سے دعا 3 دفعہ منگائی ہوئے ول اندے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہو چاہو جنازہ تو جل دفن کرو 11 حدیثاں اساں یہ سنن آئے ہیں اگر ان حضرات کنے 11 حدیثاں او ہیں تو اساں انہیں کو قیامت تک دعا کریں دے رہے ویسوں جو انہیں سا کو اے جتنا بڑا علم عطا کر دیتے جو جڑے علم دے وچ اساں مایوس آسے اساں کو نہ پیا لفظ جان حدیثاں ان حضرات نے اے حدیثہ کو گول کے دے دیتی ہے جو سونے پاک پیغمبر نے جنازہ پڑھائے اور اون دے بعد پیچھے نبی سے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرے ول نبی سے بہ گئے صحابہ نے اور حضور نے 3 دفعہ درود اور کل پڑھ کریں ملک کر کریں بخش کریں ولا اون دے بعد میت کو چاہ کے دفن وان کی تنے اساں یہ 11 حدیثاں سنن دی خاطر ہیں اے ساڈی رویداد اساں ان حضرات کنے گزارش کرے سوں اگر وہ مفتی صاحب بیٹھن تھے تو میں نہیں جانتا انہیں کو اے آصف جان دے بیٹھن ہی تھا وہ مفتی صاحب بیٹھن تھے ہون او حضرات وہ مفتی صاحب ان حضرات کو تکلیف دیتی ہے اے حضرت صاحب شاید کراچی وچ آئے بیٹھن میرے تے اے حضرات آئے بیٹھن بے حضرات بھی آئے بیٹھن جتوں بھی ہیں چلو میرے میں گما جی تسا لاؤ آپ حضرات تشریف گھن ہے ہون انہیں 11 حدیثاں ساکوں یہ کتابہ ماشاءاللہ ڈھیر سارے چاہتی بیٹھن او ایک حدیث 2 حدیث 11 حدیثاں پڑھ کے تاکو سنا دے میں دعا خیر دی چاہ سوں اساں انہیں دے شاگرد بن میں تم اے سارے استاد تھوڑے جو میں عمر دریات نال وڈا انشاءاللہ میں نے استاد بن ای میں دکھلے سن جی میں کریں دے کھڑن جی میں کریں دے کھڑن کہ اے جنازہ تے 4 تکبیراں پڑھ کریں اون دے بعد بیعت ہی دن ول اون دے بعد دعا قل پڑھ دین درود شریف پڑھ دین ملک کریں دین میں سے بعد قبل تو دعا منگ دین جنازے چاہ کریں والا قبرستان گھن ویندن ای گال دے اوتے جھگڑا ساڈا ہے یہ لکھ لیں دین تے انشاءاللہ اساں کو ہمیشہ واسطے دعائیں کرتے رہے سو کہ جتنا سا علم دے سنتے پہ ای گال کنے علاوہ اساں ایک گال ہی نہ سنو اگر اے کریں ہیرے پھیریاں نہ گالی ٹوٹ کے ملاویں عقلی گال ہی کرن کدہ ہی نہ مرے سو اساں صاف اور ستھری گال بالکل واضح جی میں کریں دے کھڑن ای میں دکھالن چا 5 منٹ دا مسئلہ ہے گالی ختم ٹھیک سمجھے بیٹھے ہوئے نا 5 منٹ دا مسئلہ ہے نہ چھیڑے دی ضرورت ہے نہ جھگڑے دی ضرورت ہے نہ اتنا ایک بے کو جڑا اونچا وقت گھٹ علامت دی ضرورت ہے نہ شرائط دے عمل کرنے دی ضرورت ہے واضح جی گال ہے جو سونا پاک پیغمبر نے کیتا ہوئے یا آپ نے انہیں حکم دیتا ہوئے اور اوہ گالی آپ جے رہن ساڈے سر رکھی دے اوتے آپ نے ایویں کیتا ہوئے یا آپ نے فرمایا ہوئے میری امت دے لوگوں ایویں کرا ہے جنازہ پڑھ گنا ہے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھرا ہے ولاؤں دے بعد بیعت ہوا ہے ولاؤں دے بعد کل پڑھا ہے درود شریف پڑھا ہے ملک کرا ہے مول صاحب دے اور ملک کر کریں دعا مانگ کریں ولا جنازہ چاہ کے دفن کر ہے نبی سے میں فرمایا ہوئے دکھا لیں اسا باقی ٹائم اگر بچ دے وہ میں اپنے مد مقابل حضرت مولانا کو دے دا نہیں حالے ٹائم شروع نہیں تھی آجا اچھا ٹھیک ہے ایک بات کی وضاحت رہ گئی شرطوں میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد نہیں ایک منٹ جنازے اچھا بیٹھ جائے خیر تشریف رکھ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ یعنی جو لوگ کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا جائز ہے ان کا حکم شرعی بتانا ہوگا آپ کی اس بیان میں یہ ایک بات رہ گئی وہ ذرا آپ جی وہ بتاؤ ہمارے نتیج جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میں بات ایک تھوڑی سی بات ہے کیونکہ ہم ہیں یوں سمجھو کہ منکر آپ ہیں مثبت دلیل ہمیشہ مثبت کے ذمہ ہوتی ہے اب ایک آدمی کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے اب جو کہتا ہے اللہ ہے اس کے ذمہ دلیل ہے کہ وہ دلیل دے کہ اللہ ہے اس کی دلیل دے اب ہم کہتے ہیں کہ چونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے حدیثوں کے اندر آپ نے اتنا کتابیں لائی ہوئی ہیں مجھے یقین ہے کہ کسی ایک کتاب کے اندر بھی نہیں ہے تو جب یہ طریقہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہے جب یہ نہیں ہے ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے ہمارا موقف اس دعا کے بارے جو مروجہ دعا ہے اس مروجہ دعا کے بارے میں ہمارا موقف اور ہمارا مسلک ہمارا مذہب
یہ ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. تو جو مانگ رہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بھئی یہ سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ آپ کا بھی. تو جو مانگ رہے ان کا حکم بتاؤ. وہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، کیا ہیں؟ نہیں یہ شرطوں میں لکھا ہے، شرائط میں لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور جو جائز مجوزین دعا ان کا شرعی حکم بتانا کیا ہوگا. حکم بتانا ہے؟ یہ آپ نے بتانا ہے. ہمارے نزدیک خلاف سنت ہے یہ دعا خلاف سنت، یہ مروجہ دعا مروجہ دعا. اور جو مانگ رہے وہ ان کا مانگ رہے ہیں تو ان کا اپنا ہے. آپ حکم بتائیں نا. وہ آپ بتا دیا. نہیں یہ تو آپ آگے جا رہے ہیں نا. پہلے آپ کو جو ہم نے کہا کہ آپ حدیث پیش کر دیں بس. وہ بالکل میں ایک نہیں متعدد حدیثیں پیش کروں گا، لیکن ہر شے اپنے وقت پر ہوگی. یہ شرطوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ جنازے کے بعد دعا مانگنے کو جائز کہتے ہیں ان کا حکم تو سنت کرتے ہیں بس. بس صرف اتنا. یہ مبہم لفظ خلاف سنت کرتے ہیں بس. آپ ان خلاف سنت وہ بدعتی ہیں. جو خلاف سنت وہ بدعتی ہے نا، بدعتی ہے نا. وہ خلاف سنت ہے. خلاف سنت بدعتی نہیں ہے، وہ خلاف بدعتی نہیں ہے. سب چیز آ جاتی ہے. آپ وہ زبان پر لائیں نا. آپ میرے ساتھ بات میں بات کر سکتا ہوں. یہاں جو بات لکھی ہوئی ہے نا، آپ صدر مناظر سے بات کریں. آپ میرے ساتھ بات کریں نا جی. ان کو گفتگو کرنے ہیں نا، پھر یہ گفتگو کر لیں، آپ بھی گفتگو کر لیں میرے ساتھ، مسئلہ نہیں ہے. ان کو تو آپ واضح طور پر اپنے مذہب کو واضح طور پر بیان کریں. آپ میرے ساتھ دیکھو بات کریں. یہ بات جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو تھوڑا توجہ سے پڑھیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا. جو آپ مانگتے ہیں ان کا حکم آپ بتائیں گے. ان کے ذمہ تو منکر ہے. یہ تو منکر کے ذمہ تو دلیل منکر کے ذمہ بات کی بات ہے، دلیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو مناظرہ شروع ہوگا تو ہم بتائیں گے. بھائی دیکھیں گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. جب یہ شرطوں میں طے ہے کہ بریلوی عالم دین یہ ثابت کرے گا کہ دعا مانگی جائے، دیوبندی کہے گا نہیں مانگی جائے. آپ جو مانگتے ہیں آپ کہیں وہ کیا ہیں؟ بدعتی ہیں، گناہگار ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں. کوئی حکم تو آپ شرعی بتائیں گے نا. آپ دعا کو کہتے ہیں خلاف سنت ہے، آپ کہتے ہیں ان کی مرضی ہے. بھائی آپ حکم تو بتائیں. بھئی وہ مانگنے والا بدعتی ہے، گناہگار ہے، ثواب کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، کوئی حکم شرعی تو واضح کرے نا. ہے تو رہے کہ خلاف سنت ہے، خلاف سنت عمل بدعتی ہے کہ نہیں. خلاف سنت ایک بس بات ختم. جو جنازے کے بعد دعا مانگنے سب چیز یعنی بدعتی ہے، بدعتی ہے نا وہ. آپ لگائیں اپنا فتویٰ. نہیں ہم نہیں. دیکھیں بھائی بزرگوں میں میری بات سنیں. یہ دیکھیں نا جی، دیکھیں نا ایک منٹ. یہ شرطیں آپ کے پاس پہلے آئی تھیں، شرطوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. آپ اس وقت یہ فرما دیتے کہ یہ شرط کاٹو. جب شرطوں میں لکھا تھا کہ حکم شرعی بتانا ہے تو آپ بتائیں کہ دعا مانگنے والا کون ہے. یعنی آپ اس چیز پر مطمئن نہیں ہو رہے کہ خلاف سنت ہے. نہیں ہم تو وہ فعل ہے خلاف سنت. بات کی بات ہے، یہ تو مناظرے کی بات ہے. محل نزاع تو آپ متعین کریں، شرطوں پر تو پورے اترے ہیں. احکام شریعہ میں سے خلاف سنت، احکام شریعہ میں سے خلاف کہہ سنت دیا کہ یہ احکام خلاف شریعہ میں. سنت عمل ہے تو جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف میرے پیارے بھائی میری بات تو سنیں. ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے. آپ ذرا یہ مہربانی فرمائیں پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے یہ بتائیں کہ احکام شرع کتنے ہیں، کون ان میں خلاف سنت بھی. کون سا حکم ہے. وہ تو مناظر کا کام ہے. نہیں مناظر کا نہیں ہے، آپ کا کام ہے نا. گفتگو آپ کر رہے ہیں. میں جب اس کا کام پھر وہ بولیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت ہے. دیکھیں آپ نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے. آپ میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا. آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے. شرائط پہ آپ نے اور مجھ نے آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے. اس بات کا جواب دیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ناجائز ہے. ایک منٹ. آپ کہتے ہیں نا جب خلاف سنت ہے نا، آپ مہربانی کریں کتابوں میں سے یہ ثابت تو کریں کہ خلاف سنت کون سا شرعی حکم ہے. شرعی حکم کتنے ہیں، کون کون سے کون. اور یہ اس میں بحث کرنی ہے دعا بعد الجنازہ پہ بحث کرنی ہے. محل نزاع پہلے متعین ہوگا تو نماز جنازہ پر دعا ہوگی، بات ہوگی نا. آپ حکم بیان کر، انہوں نے حکم بیان کر دیا. خلاف سنت آپ پہلے ثابت کریں گے. نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ پہلے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ خلاف سنت ہے، کسی کتاب سے، ہماری اتنی کتابیں پڑھی ہیں، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، توضیح، تلوی، مسلم الثبوت، اتنی کتابیں اصول کی پڑھی ہیں. کسی کتاب سے بتائیں تو صحیح کہ خلاف سنت بھی کوئی شرعی حکم ہے. آپ حنفی ہیں، الحمدللہ ثابت کریں نا کسی کتاب سے. ماشاءاللہ پڑھیں. وہ تو بعد کی بات نہیں، جھگڑے والی بات جو انہوں نے حکم بیان کر دیا. آپ کا بھائی مرد متعین ہوگی تو علاج شروع ہوگا نا.
खिलाफ सुन्नत हुक्म बताओ, हुक्म जो शरी अहकाम है। मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो। जेकर करनी है इन्हें गुफ्तगू ते एत क़यामत तक नहीं फैसला थी सकना। बहुत तशरीफ रखो। असां तो को देखना है खिलाफ सुन्नत है, तुसाई को क्या देवे, ये क्या है? वो मैं अपनी बारी पर बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं अपनी बारी पर बिल्कुल बताऊँ, मैं हाजिर हूँ। हाँ वो तो बताएंगे ना, मुनाजिर इसलिए आया हुआ है कि ये खिलाफ सुन्नत है, और जो मांगने वाले खिलाफ सुन्नत फेल पर हुक्म लगा है, क्या कर रहे हैं? ये सुन्नत नहीं है नबी। तो वो गुनाह कर रहे हैं, बिदअत कर रहे हैं, नाजायज का। इसका जो है ना सारे मतलब समझ सकते। ठीक है, आ गए इसमें, बस ठीक है, वो बिदअती भी है सब कुछ जी, ठीक है, वो हराम है, इसमें आप जो है ना झगड़ा न करें। ठीक है, आप अपना हुक्म ठीक है। सारे सुन रहे हैं कि जो खिलाफ सुन्नत है, नाजायज कर रहे हैं, बिदअती हैं, नाजायज बे बिदअती बे हराम कर रहे हैं। हराम आप कहें नाजायज नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपकी दावा है। आप नहीं कह रहे नाजायज है, सुन्नत को हराम आप नहीं कह रहे नाजायज है। नहीं हाँ, ठीक आपने है। कहा, मैं नहीं कहता नाजायज है, नहीं है नाजायज, आप कहते हैं नहीं। जब नाजायज नहीं है तो हम आए क्यों हैं? नाजायज है ये, नाजायज है, ठीक है, बस सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाजायज है, ठीक है, नाजायज है, नाजायज है और खिलाफ सुन्नत नाजायज है, नाजायज है, ठीक है। हजरत असा जो अब जो आपको मैंने रुएदात बताई है ना, बिल्कुल मैंने सुनी है। अब मेरी बात सुनो, 11 हदीसें ऐसी सुनानी है जो मुरवजा, वो तो बाद की बात है, मुरवजा दुआ को साबित करे। इसके अलावा हम बात नहीं सुनेंगे। आपको जी, पहले तशरीफ कह रहे रखें, हैं, तशरीफ आप हदीस रखें। पढ़ेंगे, वाज़े उसका तशरीफ। तर्जुमा करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, 4 तकबीरों के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए, सहाबा बैठ गए, दरूद शरीफ पढ़ा, कुल शरीफ पढ़े, और फिर सहाबा ने मिल्क किया, और फिर हुजूर ने दुआ मांगी, फिर जनाजे को उठा कब्र में दफन किया। एक हदीस दिखा दें, एक हदीस, सारे उलमा ठीक बैठे है, हैं, ठीक। इतना किताबें आपने लाई हुई हैं, ठीक है। एक हदीस, सिर्फ ठीक, एक ठीक। हदीस। आपने तो 11 की बात की है, एक हदीस दिखा दें, अल्लाह की कसम हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह, हौसला, करेंगे, और हम किताबें उठाकर और खैब व खासिर होकर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है, बहुत तशरीफ। बात को छोड़े, आप बात बताएं बस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमामल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मद्दे मुकाबिल मुनाजिर जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी गुफ्तगू तुमने सुनी कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना खिलाफ सुन्नत है और नाजायज़ है, और ये बातें सारे खिलाफ सुन्नत में आ जाती हैं। अपना दावा पेश करने से पहले एक गुजारिश ज़रूरी समझूंगा, शर्तों में भी लिखा है, जिस तरह शर्तें तुमने सुनी कि ये मुनाजरा देवबंदियों और अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी अल मारूफ बरीलियों के दरमियान है, और ये शर्तें मुत्तफ़क़ अलैह हैं, इन पर दोनों जानबों से दस्तखत हो चुके हैं। अगर किसी फरीक को इन शर्तों में उस वक़्त एतराज़ था या कोई उनको शक शुबा था तो उसी वक्त ज़ाहिर करते, और उस वक़्त हम उनका जवाब भी देते, उनकी सफाई भी पेश करते। इब्तिदान हम ये इनसे गिला भी करेंगे कि हम इधर मेहमान भी बन के आए हैं, इन्होंने शर्तों पर गिले शिकवे एतराज़े शुरू किए, हालांकि इनका उसूली बिल्कुल हक नहीं था। जब एक दफ़ा इनकी तरफ से दस्तखत हो चुके हैं, एक बात तुमने तस्लीम कर ली, ये शराइत तुम्हें तस्लीम हैं, तो फिर उस पर गुफ्तगू करने का तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था। ये तुम्हारी तरफ से पहली ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि इस मुनाजरे ये शराइत में कहीं भी हमने नहीं लिखा कि हम 11 हदीसें दिखाने के पाबंद हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह, इसमें कहीं भी नहीं लिखा। अगर इनको
یہی مطلوب تھا، تو کیا وجہ تھا؟ ان کے ہاتھ خشک ہو گئے تھے، ان کا دماغ اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، اس وقت لکھ لیتے کہ ہمیں جنازے کے بعد دعا کا جو جواز ہے، جائز ہونا ہے، جو تم مانگتے اور اس کو جائز سمجھتے ثابت ہے، اور ہمیں 11 حدیثیں سنانی، ہم ایک حدیث سے ثابت تو اس کو نہیں مانتے، 2 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی نہیں مانتے، 3 حدیثوں سے ثابت تو پھر بھی ہم اللہ کے رسول کے حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے، 4 سے ثابت تو ہمارے نزدیک جائز نہیں، 5 سے ثابت تو 6، 11 مکمل کرنے تب جنازے کے بعد دعا جائز ہوگی، حالانکہ ایک مسئلہ ایک حدیث سے ثابت تو بھی جائز ہے، 11 کی ضرورت نہیں، شرط نہیں ہے کہ 11 حدیثوں سے ثابت ہوگا۔ علماء بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں، اگر آپ کی یہی شرط تھی تو آپ بے شک لکھ لیتے، اگر ہمیں اس پر اعتراض ہوتا تو ہم اپنے اعتراض تمہارے سامنے رکھتے، اگر ہم اس پر راضی ہوتے تو ہم دستخط کر لیتے، آپ نے اس وقت کوئی شرط نہیں رکھا، لہٰذا اصولی طور پر آپ اس مطالبے کے بالکل حقدار نہیں ہیں۔ اب ہماری طرف سے دعویٰ یہ کہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، کوئی نیا دعویٰ میں اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا ہوں، یہ فتاوی رضویہ ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا خان کندہاری ثم بریلی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ 240 پر موجود ہے کہ اموات مسلمین کے لیے دعا محبوب اور شرعاً مطلوب، کوئی بھی مسلمان فوت ہو جائے اس کے لیے دعا مانگنا یہ شرعاً اچھا بھی ہے اور شرعاً مطلوب بھی ہے، اور نصوص شرعیہ آیتاً و حدیثاً 12 دعا ارسال مطلق و اطلاق مرسل پر وارد، جن میں کسی زمانہ کی تقیید و تحدید نہیں ہے، اس پر جو آیات اور احادیث ہے وہ مطلق عام ہے، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا مانگنا جائز ہے، اس میں کسی وقت کی تخصیص نہیں کہ فلاں وقت تو مستحب و مشروع ہے اور فلاں وقت ناجائز و ممنوع ہے۔ شریعت پاک میں، قرآن میں، حدیث میں ایک آیت مولوی صاحب نہیں دکھا سکتے جس میں یہ آیا ہو کہ باقی وقتوں میں دعا مانگ سکتے ہو لیکن جنازے کے بعد نہ مانگو۔ ہم 11 حدیثوں کا مطالبہ نہیں کرتے، مولوی صاحب نے 11 حدیث سے ہم سے مطالبہ کہ ہم کہتے ہیں ایک حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے فرمایا کہ جنازے کے بعد دعا نہ مانگو۔ ہم 11 کی مطالبہ نہیں کرتے، ہم ان کی بات مان کر ان کے دستخط دے دیں گے، ہم 11 کی تعداد بھی نہیں لگاتے، ہم نے نہ وہاں شرط لگایا ہے اور نہ اس کی اور ایک نہیں، یہ درمیان میں بندے بولنے لگے، تم نہ بولو آپس میں، مناظر بولے نا۔ لہٰذا جب دعا مطلقاً مستحب جائز ہے تو جنازے کے بعد جو وقت ہے یہ بھی انہی اوقات میں داخل ہے اور جائز ہے، اور ہم اس کے جواز کے قائل ہیں، اور جو مانگتے ہو جائز عمل پر کر رہے ہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو نہیں کرتے ہم نہیں کہتے کہ وہ اس نے فرض کام چھوڑا، واجب چھوڑا، اور ہمارے جتنی بھی کتابیں ہیں موجود ہیں، کہیں بھی ہمارے ایک مستند عالم بھی نہیں لکھا کہ جنازے کے بعد دعا یا فرض ہے یا واجب ہے۔ ہم نہ فرضیت کے قائل ہیں نہ وجوب کے قائل ہیں، جواز کے قائل ہیں، ہمارے فتوے موجود ہیں، 100 سال پہلے ہمارے علماء فتوے لکھ چکے ہیں، بذل الجوائز یہ رسالے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، شاگرد ہیں، میدان پہ موجود ہیں، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہم کہتے ہیں جنازے کے بعد دعا جائز ہے، جو مانگتے ہیں وہ ایک ثواب اور کار خیر کر رہے ہیں۔ اب اس ایک منٹ تسلی رکھیں، ایک منٹ جی خیر ہے، ایک ٹائم شروع نہیں تھی جی۔ اب مولوی صاحب نے جو دعویٰ کیا، پہلی دفعہ تو ان کی شکست اپنے دعوے میں ہو گئی۔ مولوی صاحب نے دعوے میں قید لگائی کہ جنازے کے بعد 3 دفعہ کل شریف، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ کل شریف پڑھو پھر خلاف سنت نہیں، 1 دفعہ پڑھو خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ، کیونکہ یہ قانون ہے، متعدد پر اس بات آ جائے تو اس کی ایک صورت ہوتی ہے، اور متعدد پر نفی آ جائے تو اس کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب نے 3 دفعہ کل کا کہا، اس کا مطلب ہے 3 دفعہ نہ پڑھو، 2 دفعہ پڑھو، 1 دفعہ پڑھو، جائز ہے۔ یہ ہماری فتح ہے کہ 1 دفعہ کا جواز خود ان کے دعوے سے ثابت ہو گیا، اور ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3 دفعہ ہی خواہ مخواہ پڑھو گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے، 1 دفعہ کل شریف پڑھو یا نہ پڑھو، 2 شریف پڑھو یا 3 دفعہ دعا، ہم نے کہا تھا جنازے کے بعد دعا جائز ہے، مولوی صاحب نے کہا 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود، اس کا مطلب ہے 2 دفعہ درود پڑھے پھر جائز ہے۔ یہ تم نے اپنے دعوے میں اپنی شکست کو تسلیم کیا، وہ خلاف سنت نہیں۔ 1 دفعہ درود شریف پڑھے تو پھر وہ خلاف سنت نہیں، 3 دفعہ پڑھے
سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود پڑھیں، پھر وہ خلاف سنت ہے اور ناجائز بھی ہے، اور اس میں بدعت والا یہ بھی اس نے کہا سارے آ گئے. اس کا مطلب ہے اس سے کم. لہٰذا میں مولوی صاحب سے مطالبہ کر دوں کہ مجھے لکھ کے دے کہ 3 دفعہ سے کم پڑھے 2 دفعہ جائز ہے، 1 دفعہ جائز ہے. درود شریف 3 دفعہ سے کم ہو جائز ہے، کیونکہ تمہارا دعویٰ 3 دفعہ آپ نے خود سامنے کہا، ویڈیو ہو رہی سب نے سنا کہ 3 دفعہ کل شریف 3 دفعہ درود شریف، اور پھر مولوی صاحب کو مل کیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتے ہیں. اگر 3 دفعہ درود شریف نہ پڑھا جائے، میری بات کا جواب پہ دینا ہے، اور 3 دفعہ کل شریف بھی نہ پڑھا جائے، اور مولوی صاحب سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگے یا اللہ اس میت کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کو بخش دے اور جنازہ اٹھائے جائے، یہ دعا تمہارے نزدیک جائز ہے؟ اور تمہاری دعوے سے بھی ثابت ہو رہا ہے. اب جی بات کریں. ساری زبان اعظم سوال گندم جواب چینا. اساں انہیں کنے ہے کہ بھئی تساں جڑی مروجہ دعا منگ دے وے تساں 3 دفعہ پڑھ دے وے، اساں نہ 1 دفعہ پڑھ دے نہ 2 دفعہ پڑھ دے نہ 3 دفعہ پڑھ دے، اساں دعا منگ دے. یہ تھوڑا دعویٰ اساں 1 دفعہ نہیں سے منگ دے، نہ 1 دفعہ اساں کل پڑھ دے نہ 2 دفعہ پڑھ دے نہ 4 دفعہ پڑھ دے نہ 5 دفعہ اساں پڑھ دے گا نہیں. مول سے پتہ نہیں سمجھ اردو میں بات کی سنی گئی. ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں بھائی، 2 ہو 3 ہو 1 ہو، ہم کہتے ہیں تم جو یہ دعا کرا رہے ہو لوگوں کو کہتے ہو کہ یہ سنت ہے. ابھی تم کہہ رہے تھے 1 حدیث دکھا دو، 11 نہ دکھاؤ، 11 کی شرط بھی نہیں ہے. تم نے کہا ہے کہ ہم 11 دکھائیں گے، ہم نے شرط نہیں لگائی. بات کو سمجھو حضرت صاحب، ہم نے 11 کی شرط نہیں لگائی. تمہارے مفتی صاحب نے کہا کہ میں 11 دکھاتا ہوں. ہمیں 1 حدیث دکھا دو، صرف 1 حدیث. اتنا کتابیں لائی ہوئی ہیں، سفید داڑھی ہو گئی. ہمیں آج تک حدیث نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم دعا لوگوں سے کروا رہے ہو اور جس کو سنت کہہ رہے ہو، حضور کا 1 فرمان دکھا دو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہو یا کر کے دکھایا ہو کہ آپ نے سامنے جنازہ ہو، آپ نے جنازہ پڑھایا ہو، 4 تکبیروں کے بعد آپ نے سلام پھیرا ہو، اور اس کے بعد پھر حضور بیٹھ گئے ہوں، صحابہ بیٹھ گئے ہوں، پھر اس کے بعد انہوں نے کل اور درود شریف پڑھ کر حضور کی ملک کیا ہو، حضور نے فرمایا ہو قبل تو، اور پھر حضور نے دعا منگوائی ہو اور پھر منگوا کر جنازے کو اٹھایا ہو، پھر قبر میں لے گئے ہوں. آپ 1 حدیث وقت کو ضائع نہ کریں، ان لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں. ہمارے استاد محترم فوت ہو گئے، ابھی یہ میسج آیا ہے. ہم مہربانی کریں 1 حدیث دکھائیں، لوگوں کو بھی نہ آپ جو ہے نا اس میں ڈالیں، نہ ہمیں اس میں سختی میں ڈالیں. 1 حدیث دکھا دو، بس بات کو ختم کرو. کوئی ہے تمہارے پاس تو پڑھو، نہیں ہے تو باقی لے تو لال نہ لو. مستحب کو چھوڑو، 1 حدیث سنا دیں، کچھ نہیں کہتے. کوئی ہماری شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے. 1 شرط ہے، 1 حدیث. 11 بھی نہ دکھائیں. مفتی صاحب بھیج کر آوے کوئی بزرگوں دو دکھا دو. نہیں تو نہ بھائی میں میں کہتا شرط ہے نا، 1 شرط بھی نہیں ہے. میں کہتا شرط ہے نا، تم نے کہا تو کہ 1 شرط بھی، کوئی شرط نہیں. ایک منٹ میری بات سنیں نا، میں صدر مناظر درمیان میں بات سنیں میری. بہت بڑے عالم بہت ہو گئے ہیں. اگر آپ کے پاس حدیث ہے تو سنیں، نہیں تو وقت ضائع نہ کریں. چلو کر. بزرگوں بات یہ ہے، آپ میں بات کر رہا ہوں نا صدر مناظر، آپ بات تو سنیں تصریح ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہفتہ پہلے یہ شرائط آپ کے پاس حاجی صاحب آئی تھی، آپ نے دستخط کیا تھا. کوئی شرط لکھی ہے کہ اگر آپ حدیث نہیں دکھائیں گے تو ہم بات نہیں کریں گے، لکھی ہے. آپ نے کہا تھا آپ اب چپ ہو جائیں. میری بات تو سنیں، میری بات تو سنیں، بات تو سنیں. اتنی شرطیں لکھی، بات تو آپ بات تو سنیں نا جی، بات تو سنیں. ہوے نہیں، 1 منٹ وہ آ جائے گا. 1 منٹ آپ نہ بولیں نا. صدر مناظر بولے. دیکھیں صدر مناظر دکھائیں، صدر مناظر کو آپ صدر کو مخاطب. صدر مناظر بولے. بات تو سنیں 1 منٹ، آپ چپ ہو جائیں. صدر مناظر صاحب، جب تقریباً 1 ہفتہ پہلے یہ شرطیں آپ کے پاس آئی تھیں، آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں، آپ چپ ہو جائیں. بزرگوں 1 منٹ، یہ دستخط آپ کے ہیں. 1 منٹ. اچھا اب آپ چپ ہو جائیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. شرطیں کہتے ہیں شرطیں
آپ کہتے ہیں شرطیں قرآن حدیث نہیں ہیں، جب آپ کے پاس آئی آپ نے دستخط کیوں کیے تھے؟ کیا خلاف ہے؟ نہیں، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، قرآن حدیث کے خلاف ہیں یار۔ دستخط کیوں کیے تھے آپ نے؟ جو دستخط کیے تھے اس وقت، آپ کہتے ہیں قرآن حدیث ہے، اس وقت کہتے ہیں شرطیں کیا ہوتی ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ کہنا کیا چاہتے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک منٹ بھائی، آپ یار میری بات سنیں۔ ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ کے پاس شرطیں آئی تھیں، آپ کے مناظر صاحب نے دستخط فرمائے تھے، اب یہ باتیں کرنا کہ آپ حدیث دکھائیں یہ کوئی بات نہیں۔ آپ چپ تو ہو جائیں، آپ کا صدر مناظر بات کر رہے ہیں، جب مناظر بولیں مجھ سے بات کریں؟ وہ چپ ہوں تو میں بولوں نا یار، میں کیسے بولوں؟ وہ چپ ہو جائیں جب میں، بزرگوں چپ تو ہو جائیں۔ ایک منٹ بزرگوں کو ذرا پانی پلائیں یار، کوئی بندہ پانی پلائے، پانی پلائے۔ ایک منٹ، بلا حوالہ اچھا پانی بلا حوالہ 254 کے حوالہ پانی مانگا؟ نہ میں نے کہا پانی۔ آپ بزرگوں بیٹھے تو صحیح، صدر مناظر بات کریں نا۔ آپ جو سے کہہ رہے ہیں پانی پلائیے۔ اچھا ایک منٹ آپ تشریف یار ایک منٹ تشریف رکھو۔ اچھا میں بات ختم کرتا ہوں بڑا مختصر ایک مختصر آپ کے مناظر صدر نے بات کی، میری بات سن لیں ایک بار، سب ساتھی خاموش ہو جائیں۔ سب ساتھی ایک منٹ، سب ساتھی کوئی پانی کا سب ساتھی 2-4 منٹ کے لیے میری بات سن لیں۔ نہیں بھائی چھوٹے، سب ساتھی 2 منٹ کے لیے میری بات سن لیں۔ کوئی دوست پانی کا پلاؤ جا، مفتی فاروق صاحب کا پانی کوئی پلاؤ جا۔ جو محلے جو اس کا پس منظر ہے نا جی حضرت، جو اس کا پس منظر ہے وہ مولانا نے بیان کیا، جی ٹھیک ہے، اور مقصد بھی اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ سب ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں، یعنی میں اپنے سب ساتھیوں سے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ حل ہونے کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ جو کام جو بندی مولوی کرتے ہیں وہ ثابت کرے، جو بریلوی کرتے ہیں وہ ثابت کر دے۔ آپ کو منظور ہے؟ یہ اللہ اکبر۔ ایک منٹ جی، آپ تشریف رکھیں، میری بات سنیں۔ آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں، کریں بات کر لیں آپ۔ تو اب یہ شروع سے جو عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر قرآن کی آیت، یہ ہم نیت کر رہے ہیں قرآن میں ہے نہیں ہے جی، حدیث ثابت کر دیں نہیں ہے جی، کیا اپنا اجماع ثابت کر نہیں ہے جی، کیا ثابت کر، اس کے بعد تکبیرہ کہتے ہیں، یہ سب مسئلے کا حل کرنا ہے نا۔ اور یہ محلے نظام جس وقت یہ بات ہوئی تھی، مولانا نے کہا اب تسلی سے سنیں، انہوں نے کہا ہم یہ جو عمل کرتے ہیں، مفتی صاحب نے، ہم جو عمل کرتے ہیں ہم یہ 11 حدیثوں سے ثابت کر سکتے ہیں۔ مجھ سے آپ نے کہا تھا یہاں پر ایسے بہتان باندھا گیا ہے، آپ نے کہا تھا، سن لیا جی، آپ بات کرتے جائیں، میں سن رہا ہوں، آپ بات یقین دہانی ہو جائے۔ اب انہوں نے کہا ہم جو عمل کرتے ہیں یہ 11 حدیثوں سے ثابت کر، یہ تو بعد میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہی عمل جو کرتے ہیں حدیث و قرآن، اور یہ بھی حنفی ہم بھی حنفی، یہ بھی اہل سنت ہم بھی اہل سنت، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک یہی عمل ٹھیک اپنے ٹھیک عمل ٹھیک قرآن و حدیث سے ٹھیک ثابت ٹھیک ہے۔ کر دیں۔ مسئلہ اچھا ختم ہے۔ مولانا صاحب میری طرف دیکھ، ٹھیک ہے، فوت ہو گئے نا، میری طرف دیکھ کیجیے، میں مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تم دیوبندی ہو نا؟ دیوبندی ہو نا؟ میں دیوبندیوں کی کتابوں سے دکھا ہوں، جائز مانتے ہو؟ دیوبندیوں کی کتابوں سے دکھاتا ہوں، جائز مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ دیوبندیوں فتاوی دارالعلوم دیوبند سے میں دکھاتا ہوں، فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ اچھا میری بات تو سنیں، اپنی باری پر بولے نا، میری آپ بیٹھ جائیں یار، میری بات تو سنیں، پھر آپ جواب دیں، میری بات تو پورے ہونے دیں، بات ہونے دیں، پھر آپ جواب دیں۔ خیر آپ جی آپ اپنی باری پر جواب دیں۔ باری ان کی شروع ہوئی، نہیں آپ نے باری کی، نہیں ہوا ان کے جواب میں نے بات کی۔ جی بات یہی ہوئی تھی کہ 11 حدیثیں دکھائیں۔ میرے بھائی اور شرطوں میں نہیں۔ آپ بات سنیں، ایک منٹ بزرگوں، آپ چپ ہو جائیں، میں سن رہا ہوں آپ کی بات ہوئی تھی، لیکن دیکھیں نا بزرگوں بات تو سنیں، آپ بیٹھے ایک منٹ سے، نہیں یہ بات ہوئی تھی، ہم مانتے ہیں، آپ ایک منٹ بیٹھ، بات تو سنیں۔ عمران بھائی کی بات آپ کر رہے ہیں، عمران بھائی آپ بیٹھ، پابندی کریں۔
مسئلہ یہ ہے ہلو وہ کہتے ہیں نا خلاف سنت ہے، وہ کتابوں سے خلاف سنت لکھا ہوا دکھائیں، ہم یہ دکھاتے ہیں کہ جائز ایک بات میری سنیں، ایک بات سنیں، بات تشریف رکھیں، میری بات پوری سنو، میری بات نہیں تو بات میری سنتے ہو کہ نہیں یار؟ بات تو میں حدیث پر نہیں، تو کہتا ہم جا رہے ہیں، اس پر آنسر ہیں، تو کہہ رہے ہم جا رہے ہیں، نہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں، اس پر مجھے آنسر ہے کہ ہمیں اتنی دور سے کیوں بولا ہے؟ ایک منٹ آپ بیٹھ، اچھا دیکھ اب بات سنو تسلی سے، تسلی بات ہے میری بات، اب تسلی سے سنیں، درمیان میں نہ بولیں۔ بات سن لیں، جب یہ بولیں آپ تسلی سے اپنے نمبر پر بولیں، بات سن لیں ایک منٹ چپ۔ مولوی صاحب کا مطالبہ ہے کہ آپ نے حدیث سنانے، حالانکہ اب میری باتوں میں تو نہ بولو، آپ کی مروجہ بار بار ہم سن سکے ہیں، میری بات تو تسلی سے سنو، بندہ مناظرے کے لائے تو دوسرے کی بات سننے کے حوصلہ تو رکھیں، میں آپ کی بات میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا ہوں، آپ کی پوری بات سنتا ہوں، الحمدللہ میں جہاں مناظرے میں جاتا ہوں کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں، میں اس کے پوری بات کو سنتا ہوں، چاہے گالی مجھے کوئی نکالے اپنی باری پر جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی حوصلہ رکھیں، میری بات پوری سنیں، اگر میری کوئی بات غلط ہے آپ کی باری ہے، آپ مجھے جواب دیں۔ بات یہ ہے کہ اصول کو دیکھیں تو ہم نے شرطوں میں لکھوایا تھا کہ محل نظام متعین ہوگا، اور محل نظام میں نے ان کو بتاوے دیا کہ تم کہتے ہو خلاف سنت ناجائز ہے، پہلے کہا 3 دفعہ کل شریف، 3 دفعہ درود شریف، اب کہا 1 دفعہ بھی ہم نہیں مانگتے، تو پھر واضح کہہ دو کہ 3 دفعہ کل پڑھ کے 3 دفعہ درود پڑھ کے بھی خلاف سنت ہے، 3 دفعہ کل 3 دفعہ درود نہ پڑھے 1 دفعہ بھی نہ پڑھے دعا مانگے وہ بھی خلاف سنت ہے، مطلقاً انکار کرو نا، واضح اپنے مذہب کو واضح کیوں نہیں کر سکتے؟ کیسا مذہب ہے کہ جس کو بندہ میدان میں بیان ہی نہ کر سکے، سامنے واضح ہی نہ کر سکے، مبہم لفظوں پر سٹیج پر بیٹھ کے کہیں دے بدعت کبیحہ، بدعت سیئہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رائے سنت لے کر آئیں، اس میں بدعت سیئہ لکھا ہوا ہے، بدعت کبیحہ لکھا ہوا ہے، قطعاً ناجائز لکھا ہوا ہے، قطعی ناجائز ہوتے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، کتابوں میں بدعت لکھتے ہو، ناجائز لکھتے ہو، قطعی ناجائز لکھتے ہو، اور حرام مکروہ تحریمی حرام کے قریب لے جاتے ہو، جب میدان میں آ جاتے ہو تو پھر قاعدے لگا جاتے ہو، ابھی خود آپ نے کہا کہ ہم تو 1 دفعہ بھی نہیں مانگتے، تو اس 1 دفعہ کو بھی کہو کہ ناجائز ہے۔ دوسری بات، میں دعا بعد الجنازہ کو قرآن مجید کے آیات سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، ایک نہیں متعدد آیات، بات تو میری پوری سنو، بات درمیان میں نہ بولو، دیکھو خلاف ورزی کر رہا، آپ کی باتوں میں میں نہیں بولتا ہوں۔ دعا بعد الجنازہ الحمدللہ ایک نہیں متعدد احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور جنازے کے بعد دعا علماء دیوبند کے درجنوں کتابوں سے ثابت ہے، ان کے اکابرین، ان کے علماء۔ اب میرا سوال یہ ہے، یا تو مفتی صاحب کو کہنا پڑے گا کہ ہمارے علماء دارالعلوم دیوبند کی مفتی، اکوڑا خٹک کے مفتی، مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد فرید، انور شاہ کشمیری اور شمس الحق افغانی اور مفتی عبید اللہ جویسی ڈیر غازی خان کہتے فتح عبیدیہ، فتح حقانیہ، اکوڑا خٹک والے، جس نے اس کے والد شمس الحق افغانی نے اکوڑا خٹک کا مدرسہ بنایا، اور قاضی عبدالکریم جو مدرسہ دیوبند کے فارغ التحصیل تھے، اور مفتی فرید کو مفتی اعظم پاکستان، عارف باللہ، محدث کبیر۔ اب یا آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ جتنے علماء دیوبند جن کے میں کتابیں لائے ہوں یہ ساری بدعتی تھے، خلاف سنت تھے، ان کو نہ حدیث کی سمجھ تھی نہ قرآن کی، جیسے آپ کہتے ہیں میں نے داڑھی سفید کی لیکن مجھے حدیث نہیں نظر آئی، مولانا صاحب آپ نے داڑھی سفید کی ہوگی آپ کو نظر نہیں آئی ہوگی، لیکن آپ کے اساتذہ کو نظر آیا، آپ کے اکابرین کو نظر آیا ہے، اور انہوں نے انہی احادیث اور قرآن کی آیت کی روشنی میں جواز کا فتویٰ دیا۔ اب یا تو تمہیں یہ کہنا پڑے گا،
या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदत को राइज कर रहे हैं, जो काम नाजायज है खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असाजा में भी हो, अपने असाजा अपने अकाबिरीन को बिदती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेलवी देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाए तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये दो रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये दो रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं। नहीं टाइम वाले नहीं शुरू, महल्ले नज़ार से पहले नहीं शुरू। वो अपनी तरफ जब वो बोलते हैं टाइम ज्यादा ले जाते हैं, अब 10 मरतबा उन्होंने कहा नहीं टाइम अभी नहीं। क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, विद्यार्थी लोग क़यामत होती काली है, क़यामत आ सकती है, क़यामत काली, बहुत से हदीस नहीं दिखा साढ़े उलमा देवबंद को रख तो बने नहीं, सारे उलमा दे फतवे बेफतवे ही तो साढ़े उलमा दे फतवे तू न दे, गलत कह रहे हैं, जेरी गाल तुहाडे नाल तय गलत कह रहे हैं, एक मिनट हदीसा दिखावा दा हदीसा माफ कर देने हैं, एक हदीस, सिर्फ एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मिठे मदनी पाक पैगंबर दी वन जिथों मदीना आली, जिता कौन मकाम दा वाली, हे धरती है वो खाली, जिता नूर रिसाल छक्के आ पहुंचम जींदे मक्के, सोने मक्के मदनी दी एक फरमान चा दिखा लो, सारे अखी दे नूर बन पोसी, दिल दा सुरूर बन पोसी, दिल सारा खुश थी पोसी, और सारे मुसलमान जरा खुश थी पोसन जो सही दा फरमान आ गए। असा आइंदा वास्ते दुआ मंगसूं, साडा प्यू मंगे, साडा दादा मंगे, ओ सारी सारी जद मंगे, जले सही दा फरमान आवे सी इख्तिलाफ न रहे, सही दा फरमान आवे सी, न देवबंदी को जरूरत है, न बरेलवी को जरूरत है, न अहले हदीस को जरूरत है, जो सही दे फरमान को रद्द कर सके, जरा रद्द कर सी वो इस्लाम कने रद्द थी, सही दा फरमान दिखाल मुझे अगर है तोरे कोलो हेरा फेरा छोड़, ठीक है, ठीक बात करें, तू तो कल दाई असा ढेर हेरा फेरा हेरे फेरे को रख, एक हदीस नबी सही दी जो नबी सही में फरमाया होवे इन्हें करो, नबी सही कीता होवे कि आपने जनाजा पढ़ाया होवे, 4 तकबीरें दे बाद सलाम फेरा होवे, जनाजा सामने होवे, नबी सही बैठ है होवे, बल उनके बाद सहाबा ने मिल के कीता होवे। ये मौल साहब जरा है ना, ये लेटर बॉक्स है, सारे आदमी से जरा पैदा सुन जाते तेरे मिल कीते वो भावे आप इंडिया को कर दो लेटर बॉक्स जरा जो ये लेटर बॉक्स आपको दिखा लो, मौलवी के हाथ के सब जो जय को बख्शे जय को ना बख्शे, बस सारे पढ़ के जरा अपने आप बख्श दे रहो। अच्छा उनके बाद ये है एक हदीस मौलाना लिखा है कि सारे गाली छोड़े मुख्तसर करें, नबी सही दा फरमान कितना किताब आंदी बैठा, नबी सही दा एक हदीस पढ़े के काला काला रसूलुल्लाह, जले काला काला रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह फरमाए फरमाए इमे करो असा सारे मुसलमान जरे बैठे हैं जरा न करे थी इस्लाम का खालिद सही दा फरमान कौन छोड़ता है, बाकी में छेड़े गतो जेड़े गतवाओ रगड़े करो बाबे ई करो, थारे शरायती हैं थारे गाली हैं के हैं पीछे वक्त टाड़ा ने डाली, साढ़े सियाने बैठे तुसा पढ़ा ले लोग
او کہنے نے تو سارے سیانے لوگ دیہاتی لوگ میں بھی دیہاتی ہاں پر والے لوگ ہو تو بہ کے پرا وچ مقدمے اور فیصلے کرنے دے تو فیصلہ کرو حدیث سناوے اسا سارے منن واسطے تیار ہیں اسا نبی سے دی حدیث سننا ہے جھگڑے کرانی سے نہ سارا جھگڑا کرنا ارادہ ہے نہ سا جھگڑا کرا نبی دا فرمان سنن دے پن ٹھیک نہیں سنن دے پن پیچھے تو آپ سمجھ گنو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے بس نہ یہ شرطاں نہ گالی نہ کش ہے سارے واسطے ایک نبی سے دا فرمان چاہیے بس بس ٹائم آپ سنیں جی ہاں ٹھیک ہے آپ عرض کیا میں نے کہا کہ میں قرآن سے قرآن یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے یہ صرف وہی بھرائی ہو رہی ہے یا ان کی بھی بھرائی ان کی بھی برائی کرو جب بولے ہو رہی ہے ان کی بھی ہو رہی ہے اس میں نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اچھا خیر کریں گے ٹھیک ہے کریں گے بے فکر ہو جائے کریں گے نہیں ہو رہی ان کی بھی کریں گے ان کی بھی کریں گے اچھی بات ہے نہیں کہ اس کو صرف شو کیا جائے گا نہیں ایک اچھا ایک منٹ میں جواب دے نہیں آپ بیٹھے ان کو کہو دونوں طرف سے ریکارڈ ایک منٹ میں صدر مناظر صاحب حاجی صاحب ایک منٹ شور کی بات نہیں ہے بھائی بات تو سنیں ہم مہمان ہیں نا بالکل مہمان کدھر سے آئے ہیں حاجی صاحب کدھر سے آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں آپ جدھر سے بھی آئے ہیں اس بندے کو ہم نہیں جانتے نام کا پتہ نہیں ہے یہ بندہ حاجی صاحب کے سپرد ہے جب آئے گا ویڈیو اس کے پاس ہوگی ہم اس کو کیا کرو گے بھائی یہ جو آپ کے پاس نہیں میں سمجھاتا ہوں یہ جو موبائل یہ کس لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے نہیں ایک منٹ یہ ڈائریکٹ جو ہے نا نہیں یہ آواز پہنچانے کے لیے تمہارا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا بھی صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں یہ آپ کے بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں تشریف رکھ بالکل میری ہم توجہ نہیں تھی آپ نے توجہ دلائی بالکل جب یہ بولے ہم دیں گے ابھی مناظرہ شروع بھی نہیں ہوا ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا مناظرہ اللہ خیر کرے گا آپ کا ریکارڈنگ ہو رہا ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں آپ عقل سے کام لیں تشریف رکھ دو بندے اور اٹھا لیں عزیزان گرامی سنیں میں نے کہا کہ میں قرآن سے جنازے کے بعد دعا جائز ہونے کا پابند دکھاؤں گا حدیث سے جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز حدیث ثابت دکھاؤں گا لیکن ایک تو مولوی صاحب اپنے شرطوں سے پھر گئے دستخط خود کیا تھا اس میں 11 حدیثوں کی کوئی قید نہیں تھی ان کا حق بنتا تھا اسی وقت اعتراض کرتے نہیں کیا آج ان کا کوئی حق نہیں تھا لیکن کر رہے ہیں چلو میں نے کہا کہ بات آگے چلے جائے اس شرطوں والی بات چھوڑی لیکن اب میں نے اس کے سامنے نئی بات رکھی کہ علماء دیوبند تمہارے اساتذہ ہیں سمجھنے کی بات ہے وہ قرآن کو سمجھتے تھے حدیث کو سمجھتے تھے پوری زندگی انہوں نے یہ مفتی عزیز الرحمان مفتی دارالعلوم دیوبند وہ جو حدیث بخاری پڑھاتا رہا پوری زندگی مسلم شریف پڑھاتا رہا دارالعلوم دیوبند میں مفتی محمد فرید پوری زندگی حدیث پڑھاتا رہا انہوں نے لکھا ہے کہ جنازے کے بعد دعا جائز ہے اب اپنے علماء کو نہیں مانتے ہو تو نہ مانو اب آپ اپنے علماء کو مانتے ہو یا نہیں یا ان کو کہو کہ انہوں نے خلاف سنت کام کو جائز کہا خلاف سنت کام کو جائز کہا ان کے فتوے غلط ہیں میں نے آپ کو کہا ہے کیوں نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو سامنے رکھا میں نے آپ کو کہا کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے میری بات سنو کوئی نہ بولو بات یہ ہے حوصلہ آپ بیٹھ جائیں آپ کون ہیں بولنے والے بیٹھ جائیں صدر صاحب اچھا ٹھیک ہے دیکھیں نا صدر صاحب آپ چپ ہو جائیں جی جی ان کو چپ کروائیں نا ذرا جی بات ٹائم شروع کرتے ہیں جی صدر یہ دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 ہے بعد نماز ادھر ایک سوال ہے حدیث ہمارے حوالے تلاش کرو یہ جاتے ہیں نہیں
جائیں خیر نہیں جائیں جانے دیں نہیں ایک بھی نہیں پڑھنی ایک بھی نہیں پڑھنی کمزوری ہے صحیح ایسے وہ نے کیا تھی 11 حدیث ہیں لکھ پڑھ چھوڑ کیوں لکھ پڑھتے 11 حدیث میں حدیث کے لکھے اچھا وہ 11 نہ دکھا لے وہ ایک دکھا لے کیوں نہیں لکھے نا یار گال تکتا نہیں تھی بنا تکتا نہیں تھی بنا کیوں نہیں بیٹا تیری سے جو بندے نے وہ گال دی جو بندے نے فتوی حسین مولانا وقا صاحب وہ جوسی مولانا جی تم ٹائم چالو ہے ٹائم میں بتا دیں قرآن حدیث فیصلہ ہم خود کرنا جانتے کسی کی ضرورت نہیں ہے پہلے لکھ کے دے دیں کہ ہمارے دیوبند کے فتوے قرآن حدیث کے خلاف ہیں انہوں نے قرآن دیوبند سے دیا ہے کہ نہیں آپ نے جو بندے منو نہ منو صاحب نبی دا فرمان نہیں ایویں نہ چل سے کام نہ منو تے منو آگ سو نہیں منیں دے لکھ کے دے فتویٰ غلط ہے ہاں وقت آکھنا پوسی علماء ہیں جاہل نہیں ہے علماء او علماء ہلو بھائی جان ورتا گورا دیوا بیانو حالتا اس پر ایڈی پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ منی چالو کرو چالو ہے پل ملگان نہ منی پل مفتیان نہ مانے اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد قرآن حدیث سے شروع کریں اگر میری گال ہوئے غلط صبر کرو گزارش سنو چاہو گال یہ کہتا ہوں اچھا کلوشہ کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں یہ بات آپ کو نہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ہیں جی گال سنو چپ کر کے گال سنو ایک منٹ گال سنو جی زیادہ سے زیادہ ایک منٹ ایویں ٹھنڈی دن گال سنو جی مناظرے دے اندر ایک گفتگو پیار محبت نال ہوندی ہے کاوڑ غصہ نہیں ہاں نہیں کرنا جوش نہیں یہ صرف مسئلہ سمجھنے دین دا بھی مسئلہ تھا ایک بندہ کڑاوے بھی سمجھے بالکل اور ایک علاوے دوجا سمجھے دوجا علاوے او دی گال سنے اسا جھیڑا گھات نو پیچھے والا اٹھی والا بالکل میں جڑی گزارش کرنا چاہندا او اے ہے کیا اتھا تساں مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ حل تھی وے یہ چیز ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ حل تھی وڑی سب تو بڑی صورت جڑی میرے نزدیک ہے اللہ کرے سی تساں میری تائید عرض کیتے اے حضرات ہن دے تے اتفاق نہیں تھا پیا جیڑا کام اے حضرات کرن دے اے دکھاویں چا مولانا صاحب فرمائے میرے کنے قرآن کی آیت ہے حدیث ہے آخر ٹھیک ہے اور جیڑا کام اے کریں اگر انہیں دے ذمہ لے سوے اپنا یہ چیز تے راضی ہوئے سارے اور حضرت کو گزارش کرے سا وقت بچاؤ اسا پہلے بھی دست بست عرض کریں سارے استاجی فوت ٹھیک ہے نا سا انہیں دے واسطے بھی ونجے ٹھیک ہے معاملے کو ختم کرو اور حضرات کے میں یہ گزارش کرے سا صاحب کو پہلے یہ بات کہوں یہ دکھائیں کتابوں میں لکھا ہے خلاف سنت لفظ دکھائیں ٹھیک ہے مولوی صاحب بسم اللہ کرے دلیل دے کے خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کر بسم اللہ تم نے دعویٰ کیا کہ خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کرو یہ مدعی تساں علمی کاپیاں دے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہو وہ میں اساں دلی عالم ہوں گال سنو میری اساں ہر گال سمجھنو تیری شکلاں دے کے سمجھنو تساں حدیث لے کے دس دو بالکل چٹے نہ مارو بے کو گال سیدھی ہے یہ او کو کوڑا کرو اساں آپ سمجھنو سارا جہنم جنت دا راستہ جان دو تساں سے کو دسے دو سب خود جان دوجی گال ہے ایک منٹ کر سے گال کرو بڑی گال ٹائم لاؤ ٹائم دے وچ تساں حدیث لکھا لیو حدیث وچ لکھا کھڑے اور نہ منن نہ منن نماز اساں پڑھاونی ہے مرنا اساں اپنی جنازہ ٹھیک ہے پڑھدا صدر سے جنازہ
حاجی صاحب ایک منٹ صدر صاحب میں پڑھی تو حاجی صاحب ماشاءاللہ حاجی صاحب سونی گال کی چنگی گال ایک منٹ ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل بالکل وہ خلاف سنت دکھاویں ہیں وہ خلاف سنت دکھاویں کتاباں حاجی صاحب حاجی صاحب سونی گال کی میں بند نہیں ایک منٹ میری بات اب سنو میری ایک بات سنو حاجی صاحب یار چپ کرو صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر صدر مناظر چپ کرو میں تھوڑی گال میں اتفاق کرنا بولا حاجی صاحب بالکل 2 منٹ بس انشاءاللہ مولانا صاحب ایک منٹ صدر مناظر صاحب ایک منٹ صدر مناظر صاحب آکھے بھی دیوبندی اپنی گال دکھاویں تے بریلوی اپنی کتاباں چ دکھاویں ٹھیک ہے پوری گال آکھو جی میں جیڑا عمل او کریں تے میں آدھا مولانا صاحب آکھے خلاف سنت تساں سنے نا میں گال تھے چکے سا نا جتھا گال تھی میں آکھے جیڑا عمل او کریں تے ہاں او دکھے سن او گال ہن گئے سب تو سگال تو سنو جی میں حاجی صاحب تساں کے خلاف سنت ہے تساں کتاباں جو خلاف سنت بھی اساں کے منگنا جائز ہے کتاباں جو جائز لکھنے بس گال ختم ہے اسا باویں قرآن کو لکھاؤں باویں حدیث کو جائز لکھنے بس آپ مدعی ہیں قرآن کی آیت پڑھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھیں اپنے عمل کے مطابق قرآن کی آیت پڑھیں اے ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے باویں قرآن سے ثابت کرو باویں حدیث ہے جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی ہے ساڈا دعوی جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تو سا پابند وے نہ اسا یا پابند ہی وے بس جی میں تسا کریں دیو شروع کرو آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں قرآن کی یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي حبيب الله فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو فتح و فریدیہ کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ دو بیٹھ جاؤ یہ فتح و فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333 نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ فتاوی فریدیہ اور یہ فتح فریدیہ اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جس طرح اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے اس طرح دعا کرنا کیسا ہے الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے انوار الباری اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث بھی سنیں حدیث بھی سنیں حدیث سنیں حدیث سنیں حدیث سنیں یہ انوار الباری ہے حدیث سنیں حدیث سناتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کرے چوپی تک کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کرے ظاہر حاجی صاحب چپ کرو حدیث سنو ان کو بھی رکھو حدیث سنو
حدیث سنو چپ تھی ونجو حدیث سنو چپ تھی ونجو چپ تھی ونجو حدیث سنو حاجی صاحب اس بچے کو ادھر سے بھیج دو. حدیث سنو میری تقریر کو کیوں خراب کیا؟ ادھر سے نکال. چلا جائے یہاں سے. کیوں یہ موبائل والا حدیث سنو حدیث چپ حدیث. یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری حدیث حضور کی ہے. اور حدیث سے ثابت کیا ہوا؟ یہ علماء دیوبند کا وہ مسئلہ ہے جس نے حدیث سے نکالا، میں نے نہیں نکالا. حدیث میں حضور کا پڑھوں گا اور اس سے جو مسئلہ نکلا کیا ثابت ہوا. اب مولوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ بات ختم کرے اور میں حدیث سنا کے اس کو کہوں گا کہ تمہارے عالم نہیں سے حدیث کے. سوا منٹ والے باقی سوا منٹ. حضرت طلحہ بن بران ساری کا نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا. اکمال شرح مشکات شریف خود صاحب مشکات نے لکھا ہے صفحہ 601 کے اوپر طلحہ بن بران ساری کا. اور اس کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اور یہ میں نہیں کہتا، انور شاہ کشمیری کہتا ہے فتح الباری. یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے. دیوبند انور شاہ کشمیری کہتا ہے یہاں جنازے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے. ہمارے سلفی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. اس لیے حرمین اور سارے قلمرو نجد و حجاز میں نوازے کے ادم یہ کیسے مسئلہ ہوگا؟ ابھی میرے تھے شریف وہ کڑا کہتا ہے اس طرح کام نہیں چلے گا. آپ کڑے کے بیٹھ جائیں، میری باری آپ کڑے خیر ہے. اب یہ کہتا ہے باقی اب اس لیے تو بار کو بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث کیوں نہ لیں؟ نہیں بخاری شریف کی حدیث انور شاہ نے منع نہیں. ایک منٹ سمجھ رہے نہیں میں ایک بات میرا ٹائم چلو ختم. لیکن ایک دفعہ وہ اس نے میرے ٹائم کو ضائع کیا، 1-2 منٹ ضائع ہو گیا میرا. ابھی میرا ٹائم باقی 3 منٹ ٹائم کے لیے ہم نے ان دو بندے کو بیٹھے ہوئے. یہ مجھے کہہ رہے ٹائم ختم ہے. آپ مناظرہ کرنے آئے یا ٹائم بتانے آئے؟ آپ کا حق نہیں ہے، کچھ تو گزارا کرے. آپ ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو چکی ہے، عقل 40 سال پر کامل ہو جاتا ہے. 1 منٹ اب آپ جو کھڑے میری تقریر سے آپ کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں میں نے کہا جا رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو گیا. تو یہ 2 بندے آپ کا بھی ساتھ بیٹھا ہوا ہے. میرا ٹائم ضائع کیا، مجھے 1-2 منٹ جو ضائع ہوا مجھے دو گے. میرا ٹائم ضائع ہوا ہے. ٹھیک نہیں میں وہ حدیث پورا کرو، میں پورا کروں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی حدیث اور بخاری شریف کی حدیث مشکات دو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور طلحہ الذي قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لما مات وصلى عليه اللهم الق طلحة وانت تضحك اليه ويضحك اليك. یا اللہ طلحہ کے ساتھ ملاقات فرما اس حال میں کہ آپ اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. یہ انور شاہ کشمیری حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہتا ہے یہاں بھی نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ذکر ہے، جس کا ہمارے سلفی بھائی اور نجدی بھائی انکار کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں. اسی لیے حرمین اور سارے قلمرو نجدی حجاز میں نمازوں کے بعد اجتماعی دعا موقوف ہو گئی. بالا یہ آخری جملہ چلو سنو بالا جس امر کا ثبوت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے وہ بھی کبھی بدعت ہو سکتی ہے. یہ بے جا تشدد نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے پہلے قدر. اب مولوی صاحب کے بولنے کا کوئی حق نہیں، دستخط دے دے. حدیث میں نے دکھائی اور فتوی کا بولنے کی کوئی حق نہیں. دستخط دو نہیں، اب دستخط دینا. حدیث میں نے دکھائی دستخط دینا، کوئی بولنے کا حق نہیں ہے. مولوی صاحب جری حدیث پڑھی ہے. میں
इकने कुरान ते हाथ रखवेंदा जिवें ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी सही दे सामने जनाजा मौजूद है दलील तो कोई हाथ ना रखो यार खड़वे धोखा न देवो लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा हजरत तलहा दा मौजूद है और नबी सही 4 तकबीरां पढ़ कर आई फिर उनके किते दुआ मंगी है और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु दा जनाजा नबी सही दे सामने मौजूद है और नबी सही दुआ मंगी है इंदा जितना दिल आखे मेरे तो जुर्माना ला दे और ये हजरत तलहा दी जरी हदीस पढ़ी सी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर खड़े हुए एक कब्र अगू पढ़ो पर खड़े हुए तलहा से इस साल और फताह बेदुई अरबी इबारत पढ़िए अरबी पढ़ो इन अरबी पढ़िए अरबी इबारत पढ़ो अरबी इबारत पढ़े ना पढ़िए अरबी इबारत पढ़े अरबी इबारत पढ़ के सुनावा जी पढ़ो जे ए हुजूर दे अगर हुजूर अरबी इबारत पढ़ो मैं क्या करें अरबी इबारत पढ़ो कब्र दे उते खड़ के दुआ मांगे अरबी इबारत पढ़ो बुजुर्गों पे लिखा है अपना जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे ई गाल दे उते मनाजरे को खत्म पे करें दे खड़ो ई गाल दे उते खत्म पे करें दे अगर यो हजरत तलहा दी हदीस नबी सही दा सामने हजरत तलहा दा जनाजा होवे चाहे ये इनायत को अरबी सुनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र दे उते खड़े कर दी करें इबारत पढ़ो ना बुजुर्गों इन्ना दी गाल है हुजूर दी गाल सुनो मैं ना इबारत पढ़ो ना तुसा दे करे देवबंद की किताब दे इबारत पढ़ो ना तुसा पढ़ो मैं चुप कर रहे यार इबारत पढ़े ना मैं चुप कर वैसा ठीक हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत थी गए और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी कब्र मुबारक ते बन के जनाजा पढ़े और कब्र दे उते दुआ मंगी ने चैलेंज है मैदाना मौलवी साहब को जो साबित करें जो हजरत तलहा दा जनाजा हुजूर दे सामने है और हुजूर ने जनाजा पढ़े वल दुआ मंगी है मायदा में अपनी शिकस्त लिख दे अगर मौलवी साहब लिख लेंदे दैया कि हजरत तलहा जरा ना इन्हां दा जनाजा हुजूर दे सामने और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला के बाद कब्र दे उते नबी सी जनाजा पढ़े इन्हां दे कोल किताब जी पढ़ी ने पूरी बात हुजूर ने कब्र दे यार तुसा चुप ठीक है दुआ दा इख्तिलाफ काई नहीं जनाजे दे बाद हमेशा कब्र दे उते जनाजे दे बाद बखैर है हां चश्मा हवाला कब्र बन जनाजा पढ़े जनाजे बाद दुआ मांगी ठीक है सुभान अल्लाह 10 तखत दे दो 10 तखत दे दो अनवर शाह की इबारत पढ़ने के लिखे हदीस मैं पढ़े हाजी से पढ़े ना नहीं इबारत पढ़े हाजी से पढ़े ना एक मिनट हाजी साहब मुनकशिफ की का एक हदीस निकाल दे हदीस वैद्या न मिला स्पिना कागज से बंद कर गाड़ी से हां एक किताब दिखाने में यार चुप तक करो फतावा उबैद या सफेद कागज दे बीच उबैद या सफेद कागज है उधर चुप करे तो सुन सोना हदीस चुप करे तो सुन सो पढ़ते चुप तक करे चुप करो एक मिनट देखो ना गाल सुधार ना करो एक मिनट अर्ज है देखो एक मिनट गाल का सुनो मज़ाहिर हक रहा हदीस से दिखाने पर गाल सुनो एक मिनट ए यार चुप तक करो डन ना करो एक मिनट ये है किताब गाल सुनो जके गौर ना सुनो किताब है हदीस दी उनका नाम है बुखारी शरीफ तुसा यक्का सुना हो ए बुखारी शरीफ दा यारी हदीसा हिन्ना
اوندا معنی تے تشریح کیتی ہے انور شاہ کشمیری سے یار یار چپ کرو گال جو میری سن گئی نا میری گال تے چپ نہیں کی تو میری گال سن سے تو میں جواب دے سکتا صدر مناظر وہ کرنی مناظر دلیل لے میں وہ ہائی سن گال کرنا گال کریں مسئلہ حاجی صاحب سمجھ رہے مناظر ختم تھی گئی مناظر آ گئے خلیلیہ رو بس ایک مناظر حاجی صاحب میں ایک متفقہ گال فتح الباری کر دو نا ہاں فتح الباری مہربانی گناہیں دا شکریہ ادا کریں تو ذرا بہت ہے اب ایک منٹ تو سنگ نے اینڈ نہیں چاہ جماعت کھانے اینڈ نہیں چاہ اینڈ تھیوڑے نہیں تو سنگ نے آخر ایک حدیث کالی قیامت تک میں پیش کر سکتا ہوں ایک نہیں پیش کر دے جی میں کرے دیکھے ہو لوگوں کو پتا تے سٹی کرے کو خاموش کرو نا صبر کرو صبر آپ چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں ایک حدیث تو میں کتاب بھائی سے پڑھا یہ پڑھے چپ 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 حدیث ہے یار سن تو صحیح ایویں سنا کہ نبی جنازہ پڑھایا ہوا نبی سن سے جنازہ سن تو نہیں حاجی صاحب میں مولوی صاحب نے کتاب رہنا کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے ہاں کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے دوست میں چپ کر کے بیٹھا اے حدیث ہی پڑھے تے ترجمہ ہی کرے چپ بھائی چپ حدیث پڑھے ترجمہ بشتی زیور دو بشتی زیور کتاب میں لکھی ہے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے تیرے کو سے واقف علی قبرہ اگو پڑھ اگو پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث اگو پڑھ یار اگو پڑھ پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے مولوی صاحب اے لفظ پڑھے اگو دے پڑھ مظاہر حق بولو مظاہر حق بولو حاجی صاحب عبارت چپ ہاں چپ 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 حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره صبح جلے تھئی حضور حضرت طلحہ کی قبر پہ گئے فصف الناس یہی دا معنی کر رفع يديه پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اللهم طلحہ یضحک اللہم غلط حدیث غلط پڑھدا پہ حدیث غلط پڑھدا پہ قبر دے اوتے دعا مانگی حاجی صاحب یہ مول صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب دی حدیث دی کتاب ہے مظاہر حق تم خاموش ہو جاؤ خاموش ہو خاموش آپ کی کتاب یہ کتاب نہیں آپ بیٹھ جائیں مناظرہ خراب ہو گیا 8 منٹ ٹھیک تھا یہ بولے ہم بھی بولے کیا کر رہے ہو یار نہیں عمران بھائی 8 منٹ ان کو بولنے دو ہمیں یہ کتاب مولانا صاحب کی ملکیت ہے انہوں نے دی ہے مولانا صاحب ایک منٹ خاموش ہو جاؤ 1 منٹ خاموش یار یہ مناظر حاجی صاحب حاجر آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا منی کڑے منی کڑے عوام منی کڑے مولانا صاحب تشریف رکھے بات ہی ختم ہے وہ تھک گئے یہ مولانا صاحب نے کتاب دی ہے انہی کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگی گئی مولانا صاحب یہ الفاظ دکھا دیں کہ میت سامنے پڑی تھی میت سامنے پڑی تھی مولانا صاحب اسی اپنی خاموش ہو جائے مولانا صاحب اسی اپنی کتاب کے اندر جس نے یہ لکیریں لگی ہیں یہ سب 1 منٹ نہیں بات آپ میں ٹوک رہا ہوں کیوں ٹوک رہے آپ 1 منٹ بولے یار 1 منٹ بات سنی اتنا شور کر رہے تھے میں خاموش بیٹھا تھا ایک بات میری نہیں سنتے ابھی بات سنی 1 منٹ بات سن میت سامنے پڑی تھی میت پہ تم نے معذرت میں
حضور نے نماز جنازہ پڑھی. اے حاجی صاحب اے انہاں دی کتاب ہے اردو دی. آپ کی کتاب ہے. حاجی صاحب حاجی رحیم بخش علی میڈے کولو نہیں آپ خاموش ہیں. بہت تو صحیح. کوئی مانے نہ مانے ایک کتاب حاجی صاحب میری بات سن لے. ایک آخری بات سن لے. ان کے صدر مناظر یہ کتاب بھی ہم نے لے لی. میں صدر مناظر ٹھیک ہے. آپ ان کی بات سنی میری بات سن. یہ کتاب مولانا نے کھولی تھی. اسی حدیث کے اندر مولانا دکھا دے کہ میت صاحب نے پڑھی تھی اسی کتاب کے. اب خاموش تو کرو. یہ کتاب کے وچ مولوی صاحب دکھا دے میت سامنے لاتی آئی جیڑا عمل اساں کریں گے ہے جیڑا عمل اساں کریں گے وہ صحیح دکھا دے. یار حاجی صاحب یہ کچھ حدیث دکھایا وہ بھی نہیں مانتے. اپنے ساتھوں کے فتوے بھی نہیں مانتے. دارالدیوبند کے فتوے بھی نہیں مانتے. اب ہم سے کیا منوا سکتے چپ کرو. اپنی یقین تے مطمئن ہوں. گال ہے تسا روٹی کھاؤ فیصلہ سنو دعا حق ہے یا نہ حق ہے. روٹی کھا کے سب بعد کتاباں بیڑوا بنا عربی دی گرامر کی نہیں واقف کوئی وہ فیصلہ سنے سی. کون سبحان اللہ. ٹھیک ہے میں ایک سوال مولوی صاحب کو کرے سا نہیں مولوی صاحب ایک کا سوال دی میں کوئی اجازت دو. ایک سوال دی میں کوئی اجازت دو تو آدھا گھنٹہ بولتے رہو. ایک بات میری سنو. صرف ایک بات سنو. اے سائیں ایک کا گال میری سن گی نو سارے سنو. ایک کا گال سنو. میں چپ کرو. میڈے ہک کا گال تو سنو. آدھا گھنٹہ بولیں دے رہے کہ ہک گال میڈی سنو. مہربانی کر میں ہک کا گال تو میڈی سنو. ٹھیک ہے ان میڈی حاجی صاحب ہک کا گال تو میڈی اٹھ کرو. ہک کا گال انہیں کو خاموش کرو. ہک کا سوال ہے. ہک کا گال باقی کوئی نہ لے. میں ہک کا سوال مولوی صاحب چلو وہ تو نہیں میں مسئلہ نہیں سنیں پڑھتے جائیں. یہ مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے. حدیث میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب میں آپ حوالے کی حدیث کی پڑھتے جائیں. میرا ہک کا گال سنو بے ختم ہے. نہیں میں کوئی بات ہی نہیں. تو سنو تو غلط نہیں. میں ہک کا سوال کرنے آدھا گھنٹہ میں خاموش بیٹھا رہا. تو لے دے نہیں میں جنازے کی بات نہیں. میں جنازے کی بات نہیں کر بیا گل دعا دی گل تو صحیح کوئی چھوڑ تو دیکھ تو صحیح کا مکس کو میری گل تو سنو.
आप 10 हदीसें पढ़ दें, ठीक है, वो नहीं दिखा सकेगा, नहीं है, बस बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। सिर्फ आप हदीसें पढ़ें, उनकी बातों को छोड़ दें। हदीसें पढ़ती जाए, ये पढ़ें। बाओ बाओ ही का गाल मेरी सुनाओ। बाओ 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 चीदानो बदला कवे का ना नदा करे हदीसें पढ़ते जाए, मुस्तदरक हाकिम पढ़े, ये पर कोई सवाल नहीं, बुखारी पढ़े। एक सुनो ही का गाल मेरी सुन दो नहीं का गाल नहीं जनाजे दी खत्म नहीं जनाजे दी खत्म जनाजे दी खत्म कर रहे हो वैसे नहीं नहीं जैसे तुम कर रहे हो वैसे दिन दिखा। एक मिनट गाल सुनो जैसे हम वो मैंने फतावा दारुल देवबंद से दिखाया, दारुल देवबंद तेरे असातिज़ा के मदरसे से दिखाया। 3 वो हदीस नहीं जानते थे, बाकी खामोश हो जाओ, वो हदीस नहीं जानते थे। यार आप कैसे तुम्हारे वो हदीस नहीं सुनते, आपके असातिज़ा को हदीस का इल्म नहीं था, सारे खामोश हो, खामोश। आप एक मिनट, तुम्हारे असातिज़ा को हदीस, मैंने तुम्हें कहा, बिल्कुल बिल्कुल मैंने तुम्हें कहा कि है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा अपने असातिज़ा का हुक्म बताओ। बच्चे खत्म ही का गाल मैं ईद में सुन से ईदैन दे बाद दुआ मांग दे या नहीं, सवाल करेंदा ईद दे बाद दुआ मांग दे या नहीं, ईद दे बाद दुआ मांग दे, नमाज ईद दे बाद दुआ मांग दे। ईद और जनाजे की बात एक है ना, यार आप खामोश हो जाए मेरा भाई, ये बात सोच चुप करें, आप मुझे तंग तो ना करें ना, आप सदर हैं, आप तंग ना करें मुझे, ऐसा सारा कुछ समझी भी छोड़ो, कोई मसला नहीं नहीं मैं अदा इन दी किताब दी से ईद के बाद हजूर दुआ नहीं मांगी, साहबा नहीं मांगी, वो ते मांग देवे तो पर जनाजे बाद ही मांगना। ठीक है, हदीस की किताब है तो उर्दू पढ़ा है, बस कर दो, ये देखो सारा या रब करीम हाजी रहीम बख्श साहब ने इन आस्थाने को सलामत रखे और हमें पूरी जिंदगी दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। या रब करीम जिंदा मुर्दे सारे नु बख्श दे, सारे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह पूरी जिंदगी हमें इबादत करने, अल्लाह की बारगाह में हाथ बुलंद करने, दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। खात्मा बिल खैर बिल ईमान फरमा। हाजी साहब के जान माल औलाद नेक अमाल में बरकत अता फरमा। हक पर चलने की तौफीक अता फरमा, बातिलों से हिफाजत अता फरमा।